لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا خالق اکبر کے لیے کہ جو رب الارباب ہے اور جس نے ہمیں توفیق اور سعادتیں عنایت فرمائی ہیں، اور بار بار اس رب جلیل نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے کہ انسان اس کی نعمتوں میں اتنا الجھ کر رہ جاتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کا شکر بھی ادا کرے تو جو اسی کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کیا ہے، ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے۔ اور انسان جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ ہے معرفت، علم، رہنمائی، ہدایت۔ اور وہ ہدایت جو دینے والے ہیں، وہ اس ہدایت سے بھی بڑی نعمت ہیں جو پروردگار عالم نے اس انداز سے خلق کی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں اپنے پیغام کے لیے، اپنی پہچان کے لیے روئے زمین پر اپنے بندوں کے درمیان بھیجا کہ وہ ہستیاں کیسی ہستیاں ہوں گی کہ جنہیں خدا نے اس لیے بھیجا کہ انہیں دیکھو، مجھے پہچانو۔ وہ ہستیاں کیسی ہوں گی؟ یعنی کہ حضرات گرامی محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے شب جمعہ بھی ہے اور آپ تمام اس بات سے واقف ہیں، اور بار بار یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کی جا چکی ہے، اور فرش ازاں پہ آنے والے اور علم کے دامن سے جڑے رہنے والے افراد یہ بات جانتے ہیں۔ صرف اور صرف تکرار اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ بات تازہ ہو جائے، ہمیں پھر سے یاد دہانی ہو جائے کہ ہم کثرت کے ساتھ شب جمعہ اور روز جمعہ کے درمیان جو 24 گھنٹے ہیں، ویسے تو سارا ہفتہ، سارا مہینے، سارا سال، لیکن ان شب و روز میں، ان 24 گھنٹوں کے درمیان، ان 24 ساعتوں میں کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی عبادت کو ہم انجام دیتے رہیں۔ اور یہ اتنی زیادہ تاثیر گزار ہے کہ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ انسان اگر 2 وظیفے اپنی زندگی کے اندر ذکر کے اعتبار سے
اپنی روحانی اور اسپریچول اپلفمنٹ کے اعتبار سے، اپنے حلال مشکلات اور مشکلات کے حل کے اعتبار سے اپنی زندگی میں شامل کر لے ایک درود کی عبادت اور ایک استغفار کے ذکر کو۔ پروردگار انسان اگر اپنے زندگی میں شامل کر لے ہر قدم پر، یعنی انسان دن کے اندر ایک ایسا وقت رکھے کہ جو اس نے درود کی تلاوت کے لیے اور استغفار کی تلاوت کے لیے معین کیا، یا مثال کے طور پر واجب نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور ایک تسبیح درود کی پڑھ لے، پھر ایک دوسری واجب نماز کے بعد کوئی بھی دن میں ظہرین یا مغربین یا فجر ان نمازوں میں سے کوئی ایک وقت اپنے لیے ایسا معین کر لے، ایک درود کے لیے، ایک استغفار کے لیے، تو اتنا زیادہ ہر اعتبار سے ہر مرض کی دوا ہے ان دو اذکار کے اندر، ہر مرض کی دوا ہے ان دو اذکار کے اندر، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب آ جائیے ان الفاظ کی طرف کہ جو دعائے کمیل کے الفاظ ہیں، دعائے شامخ کمیل، یعنی عظیم دعائے کمیل، کہ جو امیر المومنین علیہ السلام تعلیم فرما رہے ہیں کہ ایسا الہی اور سماوی خزانہ، آسمانی خزانہ کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب کمیل میں دیکھا تھا، کچھ نہیں بہت کچھ دیکھا تھا جناب مولا امیر علیہ السلام نے۔ جب ہی جناب کمیل کو صرف دعائے کمیل تعلیم نہیں دی ہے، آپ جا کر دیکھیے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جناب کمیل کو جو علم عطا کیا ہے اس میں کیا کچھ مولا کائنات علیہ السلام نے سکھایا ہے جناب کمیل کو۔ وہ جو زیارت نامہ ہے مختصر سا جو جناب کمیل ابن زیاد نخعی علیہ الرحمت والرضوان کے روضے پر، ان کے مرقد پر نجف و کوفہ کے درمیان، پروردگار ہم سب کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے، جب ان کے روضے پر جا کر وہ زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو ہم انہیں یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ من السلام علیکہ یا من علمہ دعاء الکمیل، آپ کو دعائے کمیل سکھائی، آپ پر اس کمیل پر سلام کہ جن کو دعائے کمیل سکھائی، دعائے خضر سکھائی، اور اس کمیل پر سلام کہ جن کو علمہ ان النفس والحقیقہ، امیر المومنین نے نفس کی حقیقت کمیل کو بتائی اور حقیقت کی حقیقت بھی کمیل کو سکھلائی۔ وَفَصَارَ فِيهَا ذَا بَصِیرَةٍ، اور جب جناب امیر نے جناب کمیل کو مولا امیر علیہ السلام نے نفس اور حقیقت کے بارے میں بتا دیا، اس کی تعلیم دے دی، تو جناب کمیل ذا بصیرہ یعنی بصیرت والے ہو گئے۔ یہ بصارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بصیرت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کی ظاہری آنکھوں کا کھل جانا کہ انسان ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو ایک سموسے کے اوپر مٹی لگ گئی ہے، یا سموسے کے اوپر مثال کے طور پر کوئی کیڑا چل رہا ہے، یا سموسے کے اوپر مثال کے طور پر مکھی آ کے بیٹھ گئی ہے یا مر گئی ہے، جو انسان کہتا ہے یہ نہیں کھاؤں گا میں، لیکن اسی سموسے کے اندر جو قیمہ ہے وہ قیمہ حلال قیمہ ہے یا نہیں، یہ ہے بصیرت۔ ایک ہے بصارت جو ظاہری آنکھ سے نظر آ رہی ہے، وہ تو انسان ہٹا لیتا ہے، بصیرت کی الگ بات ہے۔ اور پھر مزید بصیرت یہ ہے کہ حلال پیسوں سے کمایا ہوا، یعنی حلال راستے سے آیا ہوا پیسہ اس سے انسان کھائے حلال لقمہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ڈبل پیٹی ہو اور 2 لیئرز ہوں اس کی چیز کی، اور اس کے بعد یہ، اور وہ جو مشہور و معروف جملہ ہے، اور اس کے بعد جو ڈرنک ہو وہ کیا ہو، وہ ڈائٹ ہونی چاہیے۔ اپنے کو ہیلتھ کا بڑا ایشو ہے تو ہم کو ڈرنک تو ڈائٹ بھی نہیں ہے، لیکن جو اس میں فل فیٹ والا جو سامان کھانا ہے اس کا نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر اب اس کی طرف ہم کہاں جائیں، لیکن ایک اشارے کے طور پر میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ فَصَارَ فِيهَا ذَا بَصِیرَةٍ، تو کمیل بصیرت والے ہو گئے۔ ایک جملہ اسی طرح کا، اب جناب جن کے لیے اب یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں ان کا اور جناب کمیل کا کوئی تقابل کمپیریزن نہیں ہے۔ کون؟ السلام علیکہ اشہد انک لم تہن ولم تنکل وانک قد مضیت علی بصیرۃ من امرک مقتدیا بالصالحین متبعا للنبیین فجمع اللہ بیننا وبینک وبین رسولہ واولیاءہ فی منازل المخبتین فانہ ارحم الراحمین۔ یہ کن کی زیارت کا جملہ ہے؟ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام، درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
کہ آپ نے جو میدان کربلا میں کیا وہ اپنی بصیرت سے کیا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ مجھے دفاع حرم اہل بیت، دفاع حرم رسول میں جو جانا ہے اور جو میری حدیں معین کر دی گئی ہیں اس حد کو مجھے پار نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانا یہ شجاعت نہیں تھا عباس کے لیے، اس لیے کہ اس میدان میں عباس سے بڑا کوئی جنگجو تھا ہی نہیں، عباس سے بڑا کوئی تلوار بردار اور تلوار چلانے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو پھر اگر یہ تلوار بازی کا مقابلہ ہوتا تو اس کی تلوار ضرور چلتی کہ جس سے بڑا کوئی تلوار باز نعوذ باللہ من ذالک کوئی نہیں تھا، استغفر اللہ. لیکن وہ جو کربلا تھی وہ کربلا تلوار بازی کا مقابلہ نہیں تھا، کربلا تھا امام معصوم اور حجت خدا کے حکم پہ چلنے کا نام تھا. کہ حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ چلو آگے بڑھو آگے بڑھو، امام حسین کہہ رہے ہیں رک جاؤ رک جاؤ، امام حسین کہہ رہے ہیں پیچھے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب جتنے یہ کہتے ہیں کہ عقل سے سمجھ نہیں آتا، ان کے لیے یہ بہت بڑا درس ہے کربلا، کہ یہ جانو کہ اپنی عقل چلانا کمال نہیں ہے، حکم امام کو اپنی عقل میں بسا لینا کمال ہے. کہ اپنی عقل کو بھی امام میں معصوم کے حکم کے سامنے جھکا دینا، کتنا ہی بڑا فلسفر ہو، کتنا ہی بڑا ٹیچر ہو، کتنا ہی بڑا عالم و فاضل ہو، کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، وہ بڑا اس وقت بنتا ہے جب آل محمد کے سامنے چھوٹا ہو جائے، ان کے سامنے اپنی بات کو پیرالل نہ کھڑا کرے. ورنہ ہمیں تاریخ کے اندر ایسی مثالیں چھٹے امام علیہ السلام کے دور میں بھی ملتی ہیں کہ جو آنے والے نے کہنے والے نے یہ کہا کہ قال الصادق وانا اقول، صادق یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، حالانکہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں. تمہاری کون ہو تم کہ تم یہ کہہ سکو کہ وہ یہ کہتے ہیں اور میں، یعنی اب ان کا نام ان کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ رہے ہو اور لگا رہے ہو. ٹھیک ہے. لہٰذا جو دعائے کمیل ہے یہ، اس میں ہم نے جو بات جناب کمیل کے اعتبار سے کی آپ کی خدمت میں، جو بات وہاں سے چلی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اگرچہ یہ پورا ایک مستقل عنوان ہے کہ کمیل کون، کمیل کو امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے کیا کچھ سکھایا گیا، اور وہ جو کچھ سکھایا گیا ہے وہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ. حدیثوں کے خزانے بہت ہیں، ان میں صرف ایک حدیث کو اٹھا لیا جائے اگر، کہ حدیث جنود العقل والجہل، تو وہ ایسا عنوان ہے کہ جو بہت سیر حاصل اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ عقل والوں کی نشانی کیا ہے اور جاہلوں کی نشانی کیا ہے. یعنی عقل کا لشکر یا عاقلوں کا لشکر اور جاہل اور جہل والوں کا لشکر، جنود العقل والجہل، عقل کا لشکر اور جہالت کا لشکر. یہ ایک حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام، اس میں جناب امیر مولا امیر علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے ہیں یا کمیل عاقل ایسا ہوتا ہے، یا کمیل عاقل جاہل ایسا ہوتا ہے، یا کمیل عقل رکھنے والی کی نشانی یہ ہے، یا کمیل جہل رکھنے والی کی نشانی یہ ہے، یا کمیل، یا مسلم بیٹھ جاؤ، یا کمیل یوں. اب ذرا آپ سوچیں کہ انسان یہ سوچے تصور کرے، جتنے محدثین ہیں نا ان کے قلم، ان کے دماغ، ان کی تھیوریز وہ سارے کے سارے چلنے لگے کہ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تکرار عند العقلاء کبھی، کہ ایک چیز کو بار بار وداؤٹ اینی ریزن ریپیٹ کرنا یہ کبھی ہے. یعنی مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن کو اومٹ کیا جائے، ریپیٹیشن کو کٹ کیا جائے، اور جو کام کی بات ہے اس کو پہ فوکس کر کے وہ کانٹینٹ دے دیا جائے، ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور جناب کمیل کا نام امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث میں کہ جس میں 70 72 75 کے قریب نشانیاں بتا رہے ہیں، عقل والوں کی بھی جہل والوں کی، اس میں کمیل کا نام ہر نشانی میں لے رہے ہیں. یا کمیل، اے کمیل، یہ سو اے کمیل، یہ ارے یا امیر المومنین کہنے والے، استغفر اللہ، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ یا امیر المومنین امیر مولا امیر سے کہہ سکے. لیکن سیکھنے سمجھنے کے لیے ادب کے ساتھ سر کو جھکا کر اپنے دل کو اپنی روح کو بچھا کر امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ سوال کرے یا امیر المومنین. یہ اگر آپ ہمیں بتانا مناسب سمجھیں کہ بار بار کمیل کا نام اس حدیث کے اندر لانے کی کوئی خاص بات، تو امیر المومنین علیہ السلام اب کہیں پر یہ نہیں ہے، میں اپنے دل کی بات عرض کر رہا ہوں کہ مولا یہی کہیں گے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کمیل سے کتنی محبت ہے. تو کمیل نے کچھ تو ایسا کیا ہے نا کہ جس کی وجہ سے علی اس حدیث میں کہ جسے قیامت تک حدیث امیر المومنین کا درجہ ملنا ہے،
اس کا ایک ایک لفظ حجت ہے. وہ جا رہی ہے قیامت تک اور کمیل کے نام کے ساتھ جا رہی ہے, اور ایک ہی نام کمیل, it is being repeated again and again in that hadith. تو یہ امیر المومنین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں سر اٹھانا بلندی نہیں ہے, سر جھکاؤ گے تو اتنی بلندی ملے گی کہ کمیل تمہیں نظر آئیں گے, کبھی تمہیں سلمان نظر آئیں گے, کبھی تمہیں ابوذر نظر آئیں گے, کبھی تمہیں مقداد نظر آئیں گے, تمہیں کبھی کمبر نظر آئیں گے. یہ سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس در پہ سر کو جھکا لیا تھا. کون سا سر؟ سر تسلیم. یعنی کہ جو امام علیہ السلام نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے, جو امام کا سکھایا ہوا ہے, جو امام کا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اب آ جائیے 2-3 جملے اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں کہ الہی و ربی ملی غیرک. ایک یہ جملہ تھا جو پچھلی مجلس شب جمعہ کے اندر دعائے کمیل کے اعتبار سے آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس پر گھنٹوں آپ بیٹھ کر غور کریں. آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں, اگر پہلے تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی قسمیں, ان قسموں میں سے ایک تقسیم محکم متشابہ کی تقسیم ہے. یعنی کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں, کچھ آیتیں متشابہ ہیں. محکم متشابہ کا معنی کیا ہے؟ محکم کے معنی یہ ہے کہ جو سامنے ہے وہی اس کا معنی ہے, اور ایک ہے متشابہ کہ جس کو میسج جو اس آیت کے اندر دیا گیا ہے وہ انکوڈڈ میسج ہے, اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑے گا. ڈیکوڈ کرنے کے لیے آپ کو قرآن کے بعد والا جو مرحلہ ہے حدیث, اس کی طرف جانا پڑے گا. یعنی کہ کچھ آیتیں ہیں کہ جو بہت کلیئر ہیں, محکم ہیں, اور کچھ ہیں کہ جن میں ایمبیگوٹی ہے. ایمبیگوٹی کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بہت کھول کر بیان نہیں کیا گیا ہے, اور اس کو اس طرح سے اللہ نے رکھا ہے اور ڈیزائن کیا ہے خدا نے اس طرح سے کہ جو کوئی اس آیت کو پڑھے وہ سوچے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے, یا یہ مطلب ہے, یا یہ مطلب ہے, یا یہ مطلب ہے, اور وہ جب کنفیوز ہو تو اسے کسی ایک دروازے کی طرف جانے کی احتیاج اور محتاجی رہے. اور وہ دروازہ جو انسان کو قرآن کریم کی آیات متشابہات کے پڑھنے کے بعد انسان کو خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس دروازے پر انسان جائے, وہ دروازہ محمد و آل محمد علیہ السلام یعنی کہ وارثان قرآن کا دروازہ ہے. کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر محکم اور متشابہ, محکم اس لیے کہ قرآن کریم ہر شخص کی ہدایت کرتا ہے, نان بیلیور کی بھی قرآن کریم ہدایت کرتا ہے اگر وہ چاہے اور اپنی کیپیسٹی کے اندر. جس طرح سے ہم نے پچھلے جمعہ کے خطبے کے اندر یہ ایک اشارہ دیا تھا, یا اس سے پہلے والے جمعے میں, تو اس میں متشابہ کو اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ انسان آل محمد علیہ السلام کی طرف جائے. تو جب آپ اس ایک جملے کی طرف جائیں گے, اسی طرح سے جیسے قرآن کریم میں محکم متشابہ ہے, اسی طرح سے حدیث معصوم میں بھی محکم متشابہ ہے. یعنی کیا کہ انسان پھر جو آیات کے اندر متشابہات ہیں ان کے لیے امام کی طرف جائے گا, تو امام کی حدیث میں جو متشابہ حدیثیں ہیں ان کے لیے کس کی طرف جائے گا؟ امام کی طرف ہی جائے گا. کیسے؟ جیسے القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کریم کی کچھ آیتیں کچھ دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں, اسی طرح سے امام معصوم علیہ السلام کے حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کچھ حدیثیں دوسری حدیثوں کو کھول کر آپ کو واضح کر کے بتاتی ہیں. اس کی مثالیں ہیں لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, بات ریلیونٹ ہو جائے گی. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ الہی و ربی, میرے پالنے والے اور میرے سرپرست, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ملی غیرک, میرا تیرے سوا کون ہے؟ انسان بس اس پر غور کرے, میرا تیرے سوا اور کون ہے. یعنی اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا, میں نے اگر تیرے رستے کو پشت دکھا دی, اس کے معنی یہ ہوا کہ میں اکیلا کھڑا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور اگر میں نے تیرا رستہ لے لیا اور پھر کائنات میں کوئی شخص میرے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے, تو میں یہ سمجھوں گا کہ سب کچھ میرے ساتھ ہے, اس لیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں کہ جو وہاں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑتا جہاں پر کسی کا گزر نہیں ہے, یعنی کہ ماں کے پیٹ میں. ایک بات, اور دوسری بات اس کا, دوسری کون سی جگہ جہاں پر کسی کا گزر نہیں ہے؟ جس طرح سے شکم مادر میں کسی کا گزر نہیں ہے, بالکل اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے جہاں پہ کسی کا گزر نہیں ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ قبر, وہاں کسی کا گزر نہیں ہے. یعنی کہ خدا تعالی نے اجازت ہی نہیں دی ہے
کہ کوئی انسان کتنا ہی چہیتا باپ ہو، کتنی ہی پیاری ماں ہو، اجازت نہیں ہے کہ اس کے ڈیتھ کے دن پروردگار سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے خدا نخواستہ اگر گزر گئے ہیں تو ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، کہ وہ اس دن کی جو ان کے اس دنیا سے جانے کا دن ہو، اس دن ان کے ساتھ ان کی قبر میں لیٹے اور کہے کہ مجھے ان کے ساتھ دفنا دو۔ اجازت نہیں ہے، یعنی کسی کا وہاں پہ گزر نہیں ہے۔ تو پھر وہاں کون ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ اور وہاں پر کس کا ساتھ ہے؟ ملی غیرک، میرا تیرے سوا کون ہے؟ قبر میں میرے پاس تیرے سوا کون ہے؟ شکم مادر میں میرے پاس تیرے سوا کون ہے؟ اسی طرح سے ایک مثال اور ہمیں نظر آئی، یعنی ایک گھرانہ ہمیں ایسا نظر آیا کہ جس نے ہمیں اس بات کو پروف کر کے دکھایا کہ ہیں ایسے اللہ کے بندے جو روئے زمین پر ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے وہ سب کچھ بھول جائیں گے، وہ یہ نہیں بھولیں گے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کی مثال ہے حسین ابن علی کی مثال، کہ اتنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا گیا، سب کو تحت تیغ کر دیا گیا، حسین ابن علی کے زبان اقدس سے یہ جملہ نہیں گیا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ اور جو سجدہ آخر تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس میں بھی سرکار یہی فرما رہے ہیں، ترکت الخلق طرا لہواک و ایتمت العیال لکی اراک، میں نے خلق کو ترک کر دیا تیرے لیے، تیری ہوا میں، تیری خواہش میں ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یعنی کہ باپ کا دل ہے سینے میں، مولا حسین علیہ السلام کے باپ کا دل ہے، اسی لیے حسین روئے ہیں۔ لیکن حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے حسین ابن علی کے آوان، انصار، بیٹوں، رشتہ داروں، بھائیوں کو قتل کر کے حسین کو اکیلا کر دیا۔ ملی غیرک، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ بچو اس سے کہ جس کا واحد سہارا خدا ہو، اس سے ڈرو کہ جس کا واحد سہارا خدا ہو۔ پھر اب امام حسین علیہ السلام کی بات اور ہے، وہ امام معصوم ہے، یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پر امام حسین علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک، مثال کے طور پہ ہمارے 72 دوست ہوں، ہم 72 دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں اور ہمیں ایک صحرا میں گھیر کے قتل کر دیا جائے سب کو، اور ہماری قبریں بھی وہیں پر بن جائیں، تو کیا یہ ہوگا کہ ہمارے وہاں پر دفنائے جانے کے بعد آسمان سے خون کی بارش ہو جائے؟ میں ڈفرنس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں اور امام حسین علیہ السلام میں کیا فرق ہے۔ یہ بات آج اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ہم فرط عقیدت میں، ہم جو ہے نا وہ ایکسائٹمنٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ سبحان اللہ فلاں کی قربانی امام حسین علیہ السلام جیسی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یحییٰ، امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے بہت آئیڈینٹیکل ٹائپ کی قربانی ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گزری ہے۔ وہ نبی کے جو امام حسین علیہ السلام کے سے جن کے حالات بہت زیادہ ملتے تھے وہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ مدت حمل جناب یحییٰ کا 6 مہینے، امام حسین علیہ السلام کا بھی اتنا ہی، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی پشت گردن سے ذبح کیا گیا، خدا لعنت کرے قاتلان امام حسین علیہ السلام پر۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والا بھی مجہول النسب، اور جناب یحییٰ کو قتل کرنے والا بھی مجہول النسب۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی آسمان سے خون برسا، جناب یحییٰ کی شہادت کے بعد بھی آسمان سے خون برسا۔ فرق یہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد 3 دن برسا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40 دن برسا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، جناب یحییٰ علیہ السلام کی شہادت بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جہاں چھٹے امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے یہ کہا کہ جو غم حسین علیہ السلام میں ایک قطرہ آنسو بہائے پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کے لیے ریوارڈ یہ ہے کہ اس کے جنت عطا کر دیتا ہے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے حدیث نہیں آئی ہے۔ یہ مقامات ہیں، یہ مراتب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کو بھی جس ہستی نے بچایا وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ تمام تر انبیاء یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی کا وارث کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب جو کٹا ہوا سر حسین ابن علی ہے نوک سنا پر، یہ صرف حسین ابن علی کا سر نہیں ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا تاج ہے جو سر امام حسین علیہ السلام پر سجا ہوا ہے۔ اور قتل کرنے والا، اب زیارت ناہیہ کے اندر پڑھیے کہ کیا ہے،
کہ قتلوا بقتلک اسلاما، قتلوا بقتلک قرآنا، آپ کو قتل کرنے کے ذریعے سے لوگوں نے اسلام کو قتل کیا۔ اسلام کوئی باڈیلی شے ہے کہ جس کو قتل کیا جا سکے، جس کے گلے پہ خنجر چلایا جا سکے؟ آپ کو قتل کرنے کے ذریعے سے قرآن کو قتل کیا گیا، یعنی کہ قرآن کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ بالکل اسی طرح سے اب آ جائیے اس کے بعد کا جملہ، الہی و ربی ملی غیرک اسألہ کیف اسألہ کشف ضری والنظر فی امری الہی و مولاي اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے ہوا و نفس کی پیروی کس طرح سے تیرے حکم کی مخالفت میں کی ہے۔ یعنی تیرا حکم تھا ایک طرف، اور ایک طرف میری خواہشات نفسانی تھی، گناہ کی خواہش تھی، ایک طرف تیرا حکم تھا کہ یہ کام نہیں کرنے کا ہے، لیکن میں نے تیری بات نہیں مانی اور نفس کی پرستش کی اور وہ گناہ کر ڈالا۔ یہاں پہ میں بات کو روک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روایات میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر موقع ملا تو اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو کریں کہ ذکر کے معنی کیا ہے۔ ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ اس بات جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم نے جس کی میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنی ہے، اس کا میں انٹروڈکٹری آپ کی خدمت میں 2 جملوں میں عرض کروں، 2 جملے کے مصائب ہوں اور پھر ہماری یہ مجلس اختتام کی طرف چلے کہ ذکر الہی، انسان اگر خدا کو یاد رکھے گا ہر وقت تو وہ اپنے آپ کو کافی حد تک گناہوں سے بچا لے گا۔ خدا کو یاد رکھے، خدا کے احسانات کو یاد رکھے، اس کے فضل کو یاد رکھے۔ نہیں رکھ سکتا نا خدا کو یاد، تو یہ یاد رکھے کہ مرنا ہے۔ اگر اگلے لمحے موت آ گئی تو جو مثال کے طور پر فار ایگزامپل اکیلا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر فون اٹھا کے جو بھی مثال کے طور پہ گناہ کر رہا ہوں، یا مثال کے طور پر کسی ایک بند کمرے کے اندر کوئی گناہ کر رہا ہوں، یا ایک ویرانے کے اندر، یا مثال کے طور پر کھلے عام کسی کا دل دکھا رہا ہوں، یا مثال کے طور پر وہ مال امانت جو میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، جو بھی گناہ کر رہا ہوں، میں فقط یہ سوچوں کہ اگلے سیکنڈ اگر مجھے موت آ گئی، یہ دم نکل گئی ہے، سانس رک گئی۔ اس لیے کہ ہم انسان کو اللہ نے ایک نارمل زندگی کی جو بلیسنگ اور نعمت دی ہے، انسان اتنا نارمل ہو جاتا ہے کہ جو ہونے والا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ یعنی جو سرٹن بات ہے نا، وہ نارمل جب انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ایٹرنٹی کے لیے آیا ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنے کے معنی کیا ہے؟ گاڑی میں ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں۔ اب یہاں پر رول کی فالوونگ اور اس کی طرف میں نہیں جا رہا، لیکن سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں کیونکہ وہ سیفٹی کی پریکاشنز ہوتی ہیں اور اس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ انسان جب گاڑی چلائے تو سیٹ بیلٹ ود دا سیٹ بیلٹ آن۔ یہ جو انسان سیٹ بیلٹ باندھتا ہے تو یہ کیا یاد رکھتا ہے کہ پولیس مجھے دیکھ سکتی ہے۔ اب انسان نے اگر سیٹ بیلٹ باندھا ہوا ہے اور اس وقت وہ جب اس نے سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھا ہے اور وہ پولیس کی یاد میں سیٹ بیلٹ باندھا ہوا ہے سرکار اس نے، یا پولیس کی یاد میں کہیے یا فائن کے خوف میں کہیے، چلے فائن بھی تو پولیس ہی نے لینا ہے نا، تو پولیس کی یاد میں سیٹ بیلٹ پہن لیا اس نے۔ اب اگر وہ سیٹ بیلٹ پہن کر یا پولیس نہ کہے تب بھی اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس نے پولیس کو یاد رکھا ہے۔ اور اگر کوئی سیٹ بیلٹ اتار دے اور چلتی گاڑی میں کہیں پولیس نے دیکھ لیا اور ہاتھ دکھایا، اور جیسے ہی اس نے شیشہ اتارا تو پولیس نے سنا وہ کہہ رہا یا پولیس یا پولیس یا پولیس یا پولیس، السلام علیکم یا پولیس، بونجو یا پولیس، بونسوا یا پولیس، سیلیو یا پولیس، وہ سیلیو مطلب یا پولیس ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے پولیس کو یاد رکھا ہوا ہے، سیٹ بیلٹ نہیں پہنا تو کیا ہوا، پولیس کو یاد رکھا ہوا ہے۔ وہ ہی کہے گا بھائی تمہارے یا پولیس کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر تم نے پولیس کو یاد رکھا ہوا ہے تو وہ عمل تو تمہارا نہیں بتا رہا کہ تم نے پولیس کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا رہے لیکن یا اللہ کہہ کے کسی کا حق مار لے، یا اللہ کہہ کے کسی سے دل آزاری کر لے، یا اللہ کہہ کے سارے غلط کام کرے اور کہیں بھائی میں تو بڑا یا اللہ کرتا ہوں، تو اسے فرشتے کرامن کاتبین ادھر بیٹھ کر کہیں نہ بھی تو ہنسیں گے، وہ کہیں گے یہ سبحان اللہ، یہ عجیب صاحب ہے، ہر وقت منہ سے یا اللہ کرتے ہیں اور سارے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے بتائے اس کے اپوزٹ کرتے ہیں یہ، تو یہ کیسا یا اللہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ذکر الہی کے معنی یہ ہے کہ انسان کے عمل سے یہ بات ظاہر ہو کہ اس نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے،
کوئی موقع تھا کسی کی وہ کر دینے کا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں خاموش رہوں گا، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن اگر دل ٹوٹ گیا تو اس زخم کو بھرنا مشکل ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ بات وہ جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ائمہ طاہرین علیہ السلام پر تانے کسے، بازار شام و بازار کوفہ میں باغی کے نعرے لگائے گئے، وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ جملے سننے والیاں رسول زادیاں ہیں، نبی زادیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے بھی کیا انتظام کیا، خدا نے کہا کہ تم نے اتنا صبر کیا ان مظالم پر، ان ظلم پر، لہٰذا اب یہ بات یاد رکھنا، میدان حشر سجاؤں گا، سب کو اکٹھا کروں گا اور بتلا دوں گا، اپنی کنیز فاطمہ زہرا کو حق کی شفاعت دوں گا، اور اس کے بعد جناب سیدہ چن چن کر جس کو چاہیں گی جنت میں لیتی جاتی رہیں گی، اور دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے یہی وہ زہرا ہے جن کے پہلو کو توڑا گیا، جن کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، جن کے محسن کو شہید کر دیا گیا۔ مگر ہاں عزیزو، شب جمعہ ہے، اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھو، باب الحوائج کا پرسہ جناب سیدہ کو دو، اس لیے کہ بی بی ام البنین نے بھی کربلا کے بعد عباس کا پرسہ لیا نہیں تھا، فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا تھا، یہ کہہ کے کہ اے جناب شہزادی بنت رسول، اپنے بیٹے عباس کا پرسہ مجھے ام البنین سے قبول کر لو۔ وہ جملہ کہ جب جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کی میدان حشر میں شفاعت کے لیے آئیں گی، پروردگار سوال کرے گا اے بی بی شفاعت کا سامان کیا لے کر آئی ہو؟ بی بی فرمائیں گی کفا لشفاعت امتی یدان المقطوعتان لولدی العباس، میرے امت کی شفاعت کے لیے میرے لال عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہی کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شب جمعہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، ہم سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، ہم جتنے مریض الاحوال ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ نعرہ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم سید شبیہ اکبر، مرحومہ رخسانہ بنت جعفر علی اجانی، مرحومہ روشن بانو بنت عبد الرسول کنانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔